ان الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. کتنا پیارا قول ہے جو موضوع سے متعلق ہے. سال ختم ہو گیا, 5 دن ہو گئے. علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرہ, دنیا تم کو پیچھے چھوڑ کر جا رہی ہے اور آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے, اور ان دونوں کو چاہنے والے دنیا میں ہیں. دنیا کو چاہنے والے دنیا کے پیچھے بھاگنے والے, اور آخرت کو چاہنے والے آخرت کی طرف دوڑنے والے, یہ دونوں بھی ہیں دنیا میں. لیکن تم, علی رضی اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہے ہیں ہم لوگوں کو, فرماتے ہیں کہ تم دنیا والے نہ بنو, آخرت والے بنو. فکونوا من ابناء الاخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا, تم دنیا والے نہ بنو بلکہ آخرت والے بنو. اس لیے کہ آج دنیا میں عمل ہے, حساب نہیں ہے. کل قیامت کے دن حساب ہے, عمل نہیں ہے. اللہ اکبر. برادران اسلام, ہم دیکھیں یہ دنیا ہم کو چھوڑ رہی ہے, سال ختم ہو رہے ہیں. پاگل اور بیوقوف ہیں وہ لوگ جو کیا کہتے ہیں اس کو, وہ مناتے سال ختم ہونے کے بعد وہ کیک کاٹتے نا, برتھ ڈے. پاگل اور بیوقوف ہیں. قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی کا سال ایک ختم ہو تو دنیا کی ہماری زندگی کا ایک سال ختم ہو گیا. ہم موت کے قریب جا رہے ہیں. دیکھیں کیا کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ, دنیا پیچھے چھوڑ رہے ہیں تو خوشی کیسی منائی جائے. انسان یہ دیکھے کہ آخرت کے لیے وہ کیا کر رہا ہے. علی رضی اللہ عنہ فرماتے تم آخرت دونوں کو چاہنے والے ہیں دنیا میں. دنیا کے پیچھے بھاگنے والے, صبح اٹھتا ہے تو وہ دنیا کے بارے میں سوچتا ہے, رات میں سو رہا ہے تو دنیا کے بارے میں سوچ رہا ہے, سفر میں دنیا, حضر میں دنیا, ہر جگہ دنیا. پوری اس کی زندگی دنیا کمانے, دنیا حاصل کرنے اور دنیا کے پیچھے پڑھ کر اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے. تو ایسے نہ بنے ہم, بلکہ آخرت والے بنے. کیا مطلب؟ وہ جو صبح اٹھتے ہیں تو اپنے نفس کو اللہ کی جہنم سے آزاد کرتے ہیں. صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, مسند احمد نہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے. ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل الناس یغدو فبائع نفسه فمعتقها او موبقها. لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو 2 قسم کے ہوتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسلم شریف کی. لوگ جب صبح اٹھتے ہیں تو اپنے نفس کا بیوپار کرتے ہیں, اپنے نفس کو بیچتے ہیں. فبائع نفسه فمعتقها او موبقها, یا تو اپنے نفس کو اللہ کے عذاب اور اس کی جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں, یا کچھ لوگ وہ ہیں دوسرے قسم کے جو اپنے نفس کو اللہ کے عذاب میں ڈال دیتے ہیں, اپنے نفس کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزانہ کل صبح جمعہ کو ہم اٹھیں گے, دونوں میں سے کنڈیشن ہوگی. کیا مطلب اس کا؟ واضح حدیث. مطلب یہ ہے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے, نیکی کرتا ہے, گویا کہ وہ اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے, جہنم سے آزاد کر رہا ہے. اور وہ شخص جو صبح اٹھ کر گناہ کرتا ہے, جیسے معافی چاہتا ہے, مثال کے طور پر صبح اٹھ رہا ہے, فجر کی نماز نہیں پڑھی اس نے, الارم رکھتا ہے 7:30 بجے کا, اور اٹھتا ہے ڈیوٹی کے لیے, اور اٹھ کر ہاتھ میں سگریٹ لے کر گاڑی میں گانے سنتے ہوئے جاتا ہے, ہاتھ میں سگریٹ ہے, گانے, ڈیوٹی کو جا رہا ہے, دنیا کمانے کے لیے جا رہا ہے. کیا یہ اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے آزاد کر رہا ہے یا اپنے نفس کو ہلاک اور برباد کر رہا ہے؟ سال ختم ہو رہے ہیں, سگریٹ نہیں چھوٹ رہی, سال ختم ہو رہے ہیں, سود نہیں چھوٹ رہا ہے, سال ختم ہو رہے ہیں, میوزک, گانے بجانے, فلمیں ہم سے نہیں جا رہی. ہمارے گھر میں جو برائی تھی پچھلے سال, اس سال بھی ہے. ذی الحجہ میں جو برائی تھی, محرم میں بھی وہ برائی ہے. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. کیا حال ہوگا ہمارا؟ یہاں یہ حدیث ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا تو اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے بچا لو یا ہلاک کر دو اپنے نفس کو. دونوں میں سے ایک ہے. اختیار تمہارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. جو نیکی کرتا ہے, توبہ کرتا ہے, معافی مانگتا ہے, وہ اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے بچا رہا ہے. اور جو نیکی نہیں کرتا ہے, صبح گناہ, شام گناہ, 1429 میں گناہ, 1430 میں بھی وہی گناہ, 1429 میں, پچھلے سال بھی گناہ, اس سال بھی گناہ. گناہوں کی جو زندگی اس کی چل رہی تھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. لا حول ولا قوت الا باللہ. حج کر رہا ہے, کوئی تبدیلی نہیں. رمضان کے روزے رکھتا ہے, کوئی تبدیلی نہیں. خطبے سنتا ہے, فلسطین کے حالات اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اپنے کانوں سے اخبار سن رہا ہے, لیکن تس سے مس, جس کو اردو میں کہتے ہیں تس سے مس نہیں ہوتی اس کی زندگی. جیسے تھی ویسی ہے. کل بھی گناہ, آج بھی گناہ, پرسوں بھی گناہ, پچھلے سال بھی گناہ, پچھلے مہینے بھی گناہ, اس مہینے بھی گناہ. پوری زندگی گناہوں میں اس کی گزر رہی ہے. کیا اس شخص کو, ہم بات توحید کی کرتے ہیں, کیا اس شخص کو لا الہ الا اللہ فائدہ پہنچائے گا؟ حج میں تقریریں ہو رہی ہیں, علماء کرام ایئرپورٹ پر حاجیوں کو درس دے رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ کرنے کے بعد, لا الہ الا اللہ کو پڑھنے کے بعد اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے یا نہیں ہے؟ یا صرف کہہ دیا زبان سے لا الہ الا اللہ تو فائدہ ہو جائے گا, جنت مل جائے گی؟ نہیں, اس کا تقاضا عمل ہے.
افسوس کے ساتھ میں ایک چھوٹی سی مثال، حاجی حج کر کے جا رہا ہے اور یہاں جب شرک سے اس کو ڈرایا جا رہا ہے، توحید کی دعوت پیش کی جا رہی ہے، تو کہتا ہے تم کہتے ہو کہ قبر پر طواف نہیں کرنا، قبر پر چادر نہیں چڑھانا، قبر پر مزاروں کے پاس نہیں جانا، جھکنا نہیں، تو یہ جو کعبہ ہے اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہی تو ہے، وہاں پر ہم طواف قبر ہی کا تو کر رہے ہیں۔ لا حول، جی حاجی یہ بات کہہ رہا ہے۔ کیسے؟ یعنی عقیدوں ویسے ہی جو پہلے تھے، حج سے پہلے بھی حج کے بعد بھی، پچھلے سال جو عقیدہ تھا اس سال بھی وہی عقیدہ، کوئی تبدیلی، کوئی چینجز، کوئی تغیرات زندگی عقائد میں نہیں آئے، اخلاق میں نہیں، اعمال میں نہیں۔ کیا فائدہ ہے ایسی زندگی کا؟ انسان سوچے، انسان اپنے آپ کو بدلے۔ حج کے قبول ہونے کی پہچان اہل علم نے بیان فرمائی کہ حج کے بعد اس کا عقیدہ، اس کا عمل، اس کی زندگی پہلے سے زیادہ اچھی ہو جائے۔ لہٰذا انسان یہ دیکھے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا وہ کر رہا ہے، شرک سے، برائیوں سے اپنی زندگیوں کو محفوظ رکھے، اپنے نفس کو، اپنی زندگی کو اللہ کے عذاب سے، اللہ کی بنائی ہوئی جہنم سے جو گنہگاروں کے لیے اللہ نے بنائی ہے، اس سے اپنی زندگی کو آزاد کر دے۔ عمل ہی مطلوب ہے، بغیر عمل کے انسان اپنے نفس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، حضرت عبداللہ بن عمر مشہور صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کندھے پکڑے ایک مرتبہ، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بن منکبی وقال کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل۔ اللہ اکبر، بخاری کی حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پکڑے، بات کی اہمیت ہے اس لیے کندھے پکڑ کر، کندھوں کو جھجوڑ کر پکڑ کر کہا کن فی الدنیا کانک غریب، اے ابن عمر تم دنیا میں ایسی زندگی گزارو جیسے کہ تم اجنبی ہو، او عابر السبیل یا مسافر ہو، اجنبی یا مسافر۔ ہماری زندگی کیا ایسی گزر رہی ہے؟ عبداللہ بن عمر کہا کرتے تھے جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے، اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح اٹھو تو شام کا انتظار مت کرنا کہ شام میں توبہ کروں گا، بعد میں توبہ کروں گا، بعد میں معافی مانگوں گا، نہیں، اور شام کو تم زندہ رہو تو پھر صبح کا انتظار مت کرنا، صبح اٹھو تو شام کا انتظار مت کرنا۔ آگے نصیحتیں کرتے ہیں کہ موت سے پہلے عمل کر لینا اور وقت کو غنیمت سمجھنا وغیرہ، اور مختلف قسم کی نصیحتیں کرتے ہیں جس کا پورا خلاصہ یہی ہے کہ انسان عمل کر لے، انسان عمل کر لے، کیونکہ عمل ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں پوچھا جائے گا۔ اور انسان سے جیسا کہ حدیث صحیح ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتے ہیں، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز اس کے قبر میں جاتی ہے، تین چیزیں جو جاتی ہیں اس کے گھر والے، اس کا مال اور اس کا عمل۔ گھر والے اور مال واپس آ جاتے ہیں، قبر میں جو چیز اس کی جاتی ہے عمل۔ اب انسان دیکھے کہ جو چیز قبر میں لے جا رہا ہے وہ عمل کیا اچھا ہے یا برا، ان کان خیرا فخیر و ان کان شرا فشر۔ اگر عمل اچھا ہے تو کل قیامت کے دن اس کا اچھا بدلہ ملے گا، اگر عمل برا ہے ہمارا تو کل قیامت کے دن اس کا بہت زیادہ نقصان ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خیر الناس، لوگوں میں سب سے اچھا انسان وہ ہے من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی زندگی لمبی تھی اور عمل اچھا۔ زندگی لمبی کیا مطلب لمبی؟ 50 60 لمبے سال، کئی سال اس نے دنیا میں زندگی گزاری، بوڑھا ہو گیا 60 سال 70 سال 80 سال، ماشاءاللہ تبارک اللہ اس نے زندگی گزاری۔ وحسن عملہ، اور اس کا عمل اچھا تھا، عمل اس کے اچھے تھے، زندگی لمبی اور اعمال اچھا، یہ سب سے اچھا آدمی ہے۔ وشر الناس، اور سب سے برا آدمی وہ ہے من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی تھی اور عمل برا رہا اس کا، یہ شخص اچھا نہیں ہے۔ یہ حدیث مسند احمد، ترمذی اور حاکم میں ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کی سند کے بارے میں بیان فرمایا کہ حدیث حسن صحیح، حسن اور صحیح درجے کی حدیث ہے۔ برادر اسلام، اس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس نے اچھا عمل کیا، اور یہی عمل کل قیامت کے دن ہم سے اللہ تعالیٰ پوچھنے والا ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھیں کہ کیا عمل ہم کر کے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ابھارا نیک اعمال پر، اور نبی علیہ السلام نے نیک اعمال کے مختلف راہیں، مختلف راستے اپنی امت کو بیان کیے۔ الحمدللہ وہ کتب حدیث میں موجود ہیں، اور برائیوں اور شر سے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ڈرایا، روکا۔ لیکن اگر ان تمام واضح چیزوں کے باوجود، جیسا کہ صحیح حدیث ہے، مجھے اسی کی معنی حدیث یاد آ رہی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں تمہارے درمیان ایک واضح دین، واضح روشن دین چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس سے وہی گمراہ ہوگا، اس سے وہی بھٹکے گا جو اس واضح دین سے ہٹ جائے گا۔ حدیث کا مطلب جو معنی علماء نے بیان کیا، جو اس واضح روشن دین سے ہٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام کا دین واضح ہے، عقائد اور اعمال، منہج
ساری چیزیں واضح ہے. ضرورت ہے عمل کی. ہم بولتے ہیں سنتے ہیں لیکن عمل ہمارے زندگیوں میں نہیں ہے, اور کل قیامت کے دن عمل ہی انسان کے کامیاب آئے گا.